بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ مومنین کرام، یا علی مدد، السلام علیکم۔ مومنین، میں آج آپ کے سامنے کچھ حدیث لے کر حاضر ہوا ہوں بصائر الدرجات کتاب سے۔ یہ آپ کے سامنے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام، ائمہ معصومین علیہ السلام کی فضیلت کے حوالے سے حدیث ہیں جو آپ کے سامنے میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے سامنے ہے کتاب بصائر الدرجات، حصہ اول ہے، اور یہ صحابی امام حسن عسکری علیہ السلام جن کا نام ابو جعفر محمد بن حسن بن فروخ الصفار ہے، متوفی ہیں 290 ہجری کے، تقریباً 1200 سال پرانی کتاب ہے، جس میں سے میں کچھ احادیث آپ کے سامنے پیش کروں گا ان لوگوں کے لیے جو معصومین علیہ السلام کا دامن چھوڑ چکے ہیں اور غیر کا دامن تھامے ہوئے ہیں۔ ان کے لیے یہ آنکھیں کھولنے کے لیے یہ حدیث ہیں۔ یہ جلد اول، جیسے میں نے بتایا آپ کو، تقریباً 1200 سال پرانی کتاب سے بصائر الدرجات۔ یہاں پر اس کا باب نمبر ہے 23۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام اور ان کے بعد ائمہ علیہ السلام پر اور انہیں عطا کیے گئے علم پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے۔ یہ باب ہے، اس باب کا نام، اس میں 3 احادیث ہیں۔ 3 احادیث ہیں۔ یہ اوپر عربی کا متن ہے، ہر حدیث کے اوپر عربی کا متن ہے، اس کے بعد ترجمہ ہے، یعنی کہ اگر آپ عربی متن بھی دیکھنا چاہیں تو وہ عربی متن بھی آپ کو واضح طور پر مل جائے گا تاکہ ترجمہ آپ تصدیق کر سکیں۔ یہ جلد اول ہے ترجمہ بصائر الدرجات کی، جزء اول میں، اور صفحہ نمبر 160 پر یہ اردو ترجمہ شروع ہوتا ہے۔ 159 پر اس کا وہ ہے کیا کہتے ہیں عربی متن ہے، 160 پر یہ اردو ترجمہ شروع ہو جاتا ہے۔ چلے ہم پہلی حدیث کا اردو ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اس میں سے محمد بن القبطی نے بیان کیا کہ میں نے ابو عبداللہ علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، علی علیہ السلام کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم غدیر والے فرمان سے لوگ غافل ہو گئے تھے، جس طرح یوم مشربہ ابراہیم باغ والے ان کی خبر سے غافل ہو گئے تھے۔ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیمارداری کے لیے آئے ہوئے تھے اور علی علیہ السلام تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہونے لگے تو آپ علیہ السلام کو جگہ نہ ملی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ علی علیہ السلام کو راستہ نہیں دے رہے، ہائے ہائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی، لوگو علی علیہ السلام کے لیے راستہ چھوڑو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ بستر پر بٹھا لیا، پھر فرمایا، لوگو یہ میرے اہل بیت علیہم السلام ہیں، تم انہیں معمولی سمجھتے ہو؟ نعوذ باللہ، جبکہ میں ابھی تمہارے درمیان موجود ہوں۔ اللہ کی قسم، اگر میں تم سے اوجھل ہو گیا تو اللہ کبھی بھی اوجھل و غائب نہیں ہوگا۔ یعنی کہ یہ تم میرے سامنے یہ کرتے ہو سلوک، اور اگر میں یہاں نہ رہا تو تم کیا کرو گے؟ اور اس کے بعد یہ یاد رکھو کہ اگر میں چلا بھی جاؤں اس دنیا سے تو اللہ تو موجود ہے نا تمہاری یہ حرکتیں دیکھنے کے لیے۔ اللہ کبھی بھی اوجھل و غائب نہیں ہوگا۔ یقیناً آرام و راحت، خوشی و بشارت اور پیار و محبت اسی کے لیے ہے جس نے علی علیہ السلام سے اپنا تعلق جوڑا اور ان کی پیروی کی اور ان کے بعد ان کے اوصیاء علیہ السلام کو تسلیم کیا۔ اسی صورت میرے ذمہ حق ہوگا کہ میں ان پیروی کرنے والوں کو اپنی شفاعت سے نوازوں، کیونکہ وہ میرے پیروکار ہیں۔ جس نے میری پیروی کی وہ مجھ سے ہے، جس طرح میرے اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان تعلق ہے کہ میں ابراہیم علیہ السلام سے ہوں اور ابراہیم علیہ السلام مجھ سے ہیں۔ ان کا دین میرا دین ہے اور میرا دین ان کا دین ہے۔ ان کی سنت میری سنت ہے اور ان کا فضل و مقام میرا ہی فضل ہے، اور میں ان سے افضل ہوں، میرا فضل ہی ان کا فضل ہے۔ میری بات کی تصدیق اللہ کا یہ فرمان ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم، یہ ایک دوسرے کی نسل میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 34 سرکار نے تلاوت فرمائی۔ ٹھیک ہے، اب اگلی حدیث میں کیا فرماتے ہیں سرکار معصوم، کیا فرماتے ہیں؟ یہ 161 نمبر پر حکم بن سلط نے ابو جعفر علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شرک سے دور اور پاک شخصیت یعنی علی علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن تھام لو۔ ہیں جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شرک سے دور اور پاک شخصیت یعنی علی علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن تھام لو، یہی صدیق اکبر ہے اور یہی وہ فاروق ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہے۔ جس نے اس سے محبت کی اللہ اس کو ہدایت دے گا، اور جس نے اس سے بغض رکھا اسے اللہ گمراہ کر دے گا۔ جو اس سے پیچھے رہا اللہ اس کو مٹا ڈالے گا۔ اسی سے میرے دونوں نواسے حسن و حسین علیہ السلام ہیں، وہ دونوں میرے فرزند ہیں، اور حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے ہدایت کے امام ہوں گے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے میرا فہم و علم عطا کیا۔ ان سے محبت کرنا، ان سے دوستی رکھنا، ان کے علاوہ کسی سے اپنا تعلق نہ جوڑنا، ان کے علاوہ کسی سے اپنا تعلق نہ جوڑنا، ورنہ تم پر تمہارے رب کا غضب نازل ہوگا، اور جس پر رب کا غضب نازل ہو تو وہ ذلیل و خوار ہو گیا۔ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے، جان لو لوگو، اس حدیث کو بار بار سنو۔ علی علیہ الصلوۃ والسلام وہ پاک شخصیت ہیں، شرک سے دور، ان کا دامن تھام لو۔ یہی علی علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر ہیں، یہی فاروق ہیں جو حق اور باطل کے درمیان فرق رکھتے ہیں۔ جس نے ان سے محبت کی اللہ اس کو ہدایت دے گا، اور جس نے ان سے بغض رکھا اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔ ٹھیک ہے، جو اس علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے رہا اللہ اس کو گمراہ کر دے گا، جو اس سے پیچھے رہا، جو علی علیہ الصلوۃ والسلام سے یعنی دوری اختیار کی جس نے، اللہ اس کو مٹا ڈالے گا۔ اسی سے علی علیہ الصلوۃ والسلام سے دونوں میرے نواسے ہیں، حسن حسین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ ٹھیک ہے، وہی میرے فرزند ہیں، اور ان کی اولاد میں سے ہدایت کے امام ہوں گے جنہیں اللہ میرا فہم و علم عطا کرے گا۔ ان سے محبت کرنا، ان سے دوستی رکھنا، یعنی جو پاک معصومین علیہ السلام ہیں، 12 امام ہیں علیہ السلام ہیں، 14 معصومین علیہ السلام سے، ان سے ہی محبت کرنا اور ان سے ہی دوستی رکھنا، ان کے علاوہ کسی غیر سے اپنا تعلق نہ جوڑ لینا، اپنی طرف سے نہ امام بنا کے بیٹھ جانا، ورنہ تم پر تمہارے رب کا غضب نازل ہوگا۔ جس پر رب کا غضب نازل ہو تو وہ ذلیل و خوار ہو گیا، دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ اب یعنی آپ کو وہ آیت یاد آ رہی ہے سورت جس میں عذاب نکرہ دے گا، اللہ عذاب نکرہ دے گا نا، قرآن کی آیت ہے نا کہ پھر جو ہے نا تمہیں تمہارے رب کی طرف پلٹایا جائے گا جو تمہیں عذاب نکرہ دے گا۔ یہ اسی طرح عذاب نکرہ ہوگا۔ اس کی تفسیر میں خیر بیان نہیں کرتا اس آیت کی، لیکن منسوب اس یہاں سے کر لیں کہ جس نے کسی غیر سے تعلق جوڑا، معصومین علیہ السلام کو چھوڑ کر کسی اپنے بنائے ہوئے کی طرف تعلق جوڑ لیا، اس کو عذاب نکرہ ہوگا اس آیت کے مطابق۔ یہ یہاں پر رب کا غضب نازل ہوگا اس پہ۔ ٹھیک ہے جی، اگلی حدیث آپ کے سامنے، حدیث نمبر 3 اس باب کی۔ یہ بڑی اہم حدیث ہے، یہ ضرور سنیں غور سے، یہ بھی ساری احادیث اہم ہے، یہ آخر میں یہ حدیث بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ ابھی حمزہ سمالی نے بیان کیا کہ میں نے ابو جعفر علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے بدبختوں پر میری حجت کی تکمیل یہ ہے کہ جس نے علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت ترک کی، اس سے عداوت رکھنے والوں کی دوستی اختیار کی، اور اس کے بعد اوصیاء کے فضل کا انکار کیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فضل ان اوصیاء علیہ السلام کا فضل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ان کا حق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت
ان کی اطاعت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی ان کی نافرمانی ہے۔ وہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہدایت کے امام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی طرف سے آپ کی روح ان میں اور ان کی روح آپ میں جاری ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اور آپ کا خون ہے۔ اب وہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، آپ کا خون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی سنت جاری کر دی ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد میرے علم کے خازن و محافظ ہیں۔ میرے لیے لازم تھا، پس میں نے انہیں منتخب کیا، انہیں برگزیدہ بنایا، انہیں چن لیا اور پسند کر لیا، اور جس نے ان سے محبت کی اور ان کی ولایت اپنائی، اپنی نہیں بنا لی ولایت، ان کی ولایت اپنائی، وہ نجات پا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام ان کے نام، ان کے آبا کے نام، اور ان سے محبت کرنے والوں اور ان کے فضل کو تسلیم کرنے والوں کے نام لے کر آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنی بڑی ہے حدیث یہ کہ امت کے جو بدبخت ہیں ان پر یہ میری حجت کی تکمیل یہ ہے کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر ولایت ترک کی اور اس سے دعوت رکھنے والوں کی دوستی اختیار کی، یعنی کہ یہ آپ ظاہری طور پر دیکھ رہے ہیں نا، کہتے ہیں جی ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادات میں جو ہے نا وہ تردید کر دی، یا کسی طریقے سے بھی اس کو تکمیل نہیں، مکمل نہیں کیا، انجام نہیں دیا، اور پھر ظاہری طور پر بڑے ولایتی اور بڑے شیعان علی بنے پھرتے ہیں، اور ولایت معصومین، ولایت علی کا سوال آتا ہے تو ان کو بہانے مل جاتے ہیں کہ چلو اتحاد بین المسلمین کا جھنڈا اٹھا لیتے ہیں۔ علی سے عداوت رکھنے والے، جو علی سے بغض رکھنے والے، جو کسی اور علی کے علاوہ علی کے دشمنوں سے پیار محبت رکھتے ہیں، آپ کے سامنے وہ موجود ہے، اور ان کے پیچھے جا جا کے نمازیں بھی کھڑی ہو جاتی ہیں، پڑھ لیتے ہیں ان کے پیچھے بھی، اور ان سے عداوت رکھنے والوں سے جو ہے نا وہ دوستی رکھتے ہیں، یعنی کہ علی سے عداوت رکھنے والے ہیں نا وہ جو علی کے غیر سے محبت رکھتے ہیں، اور ان کے پیچھے جا کے ان سے دوستی اختیار کرتے ہیں، اور ان کی دوستی کی وجہ سے یہ جھنڈا اٹھایا ہوتا ہے کہ جی علی کی ولایت کی کوئی وہ گواہی کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے بس یہ آپ دیکھ لیں، آج کی توضیح و مسائل اٹھا کے دیکھ لیں، کسی نے کلمہ بھی اور اذان بھی اور تشہد اور اقامت کسی جگہ بھی انہوں نے علی ولی اللہ کی ولایت بھی نہیں اب لکھی دوبارہ کبھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو علی کے غیر سے دوستی رکھنی شروع کر دی ہے، علی کے جو عداوت رکھنے والے ہیں ان سے یہ دوستی کرنی شروع کر دی، اور ان کو یہ حدیثیں یاد نہیں ہیں، نہ یہ پڑھتے ہیں، نہ یہ عوام کو بتاتے ہیں۔ یہ آپ لازمی دیکھیں، ان چیزوں کو غور کریں، ان حدیث پر غور کریں، خاص طور پہ اس لائن پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے بدبختوں پر یہ میری حجت کی تکمیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ امت کے بدبختوں پر میری یہ حجت کی تکمیل یہ ہے کہ جس نے علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت ترک کی اور اس کی عداوت رکھنے والوں کی دوستی اختیار کی، اور اس کے بعد اوصیاء علیہ السلام کے فضل کا انکار کیا، جبکہ آپ کا فضل ان کا فضل ہے، آگے یہ سارا، پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ یہ وہ حدیثیں ہیں جو آپ کو یاد رکھنی چاہیے، آپ کو اپنے بچوں کو بتانی چاہیے، یہ آپ کو بتانی چاہیے اپنے بچوں کو کہ علی کے جو دشمن ہیں، علی سے جو عداوت رکھتے ہیں، ان کی دوستی اختیار مت کریں، ان سے دوستی ترک کر دیں، علی کی ولایت ترک نہیں کرنی، علی کے عداوت رکھنے والے، علی سے عداوت رکھنے والے جو ہے نا ان کی دوستی ترک کرنی ہے۔ آپ نے الٹا وہ نظام چلا لیا کہ علی کی ولایت کو قربان کر دیا علی کے غیر سے دوستی رکھنے کے لیے، کہ جی چلو نہیں کوئی نہیں، خیر ہے جی، چلو سلام دعا رکھیں گے جی سب سے، ٹھیک ہے نا جی، اللہ معاف کرے۔ یہ آج کل یہ جو ہے نا یہ جو دین کا نیا ایک رخ اختیار کر لیا ہے، یہ جھوٹے اماموں نے بنا دیا ہے کہ جی ٹھیک ہے جی ان سے دوستی اختیار کرنی ہے، بس اس لیے کیونکہ بس جی وہ انہوں نے اپنی کوئی رہبری قائم کرنی ہے۔ حالانکہ یہ واضح طور پہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ علی سے عداوت جو رکھتا ہے اس کی دوستی اختیار کرنے والی کی مذمت ہے اس حدیث میں، اور علی کی ولایت ترک کرنے والے کی مذمت ہے یہاں پر،
اور باقی کون سی پیچھے باتیں رہ جاتی ہیں؟ آپ کے سامنے ہیں دنیا، جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں، جس طرف یہ ملا اعظم شیعہ قوم کو لے کے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ علی سے شدید بغض رکھنے والوں کو اپنے امام بنا کے ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں۔ یہ لعنت تو ایسے ذہنیت پر جو علی کی ولایت کو ترک کر کے علی سے عداوت رکھنے والوں سے دوستی اختیار کرنی شروع کر دی ہے جنہوں نے۔ مومنین کرام، اس ویڈیو کو رزق معرفت کی نیت سے تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ ایام علی ہیں، تو یہ میں آپ کے آپ یہ جو کامنٹ کیا ہے تمام نے، میں بالکل آپ سے بالکل وہی کہ بھئی یہ علی سے عداوت رکھنے والے سے کوئی دوستی نہیں ہے، نہ ہی ہم علی کی ولایت کو ترک کر سکتے ہیں کسی بھی مقام پر۔ یہ حدیث آپ کے سامنے موجود ہے۔ آپ اس ویڈیو کو تمام مومنین کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور مومنین سے گزارش ہے، بہت عاجزانہ گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو یہ حدیثیں سنائیں، پڑھائیں۔ اگر آپ فی الوقت ایک شب جمعہ بھی آپ رکھ لیں اپنے گھر میں، حدیث قصہ پڑھیں، بچوں کو بٹھا کے ساتھ نیاز دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ 1 یا 2 حدیث، ایک کتاب لے لیں، کوئی بھی بصائر الدرجات لے لیں، اصول کافی لے لیں، کچھ بھی لے لیں، ایک مولا کی حدیث آپ بچوں کے ساتھ شیئر کر دیں، بیٹھ کے گھر میں اپنے 1 آدھا گھنٹہ یہ ضرور نکالیں شب جمعہ، حدیث قصہ اور ایک حدیث مولا کی اپنے بچوں کے سامنے گوش گزار کریں، تاکہ آپ کے بچے جو بڑے ہو رہے ہیں وہ کسی یہ مولویوں کے جو علی سے بغض رکھنے والوں کی دوستی کا میسج دے رہے ہیں، ان مولویوں سے برات اختیار کریں، تاکہ آپ کے بچے اور یہ صراط مستقیم علی علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن تھام لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ مومنین کرام، اس ویڈیو کو رزق معرفت کی نیت سے تمام لوگوں سے شیئر کریں۔ یا علی مدد۔